بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آپ کی خدمت میں رد غیر مقلدیت کا مضمون لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سلسلہ وار مباحث میں آج کا عنوان ہے تفسیر قرآن کے مآخذ اور غیر مقلدین کا فریب۔ قرآن کی تفسیر میں اپنی ذاتی رائے داخل کرنا جائز نہیں۔ تفسیر کے لیے بھی اصول ہیں۔ ہر کس و ناکس کسی آیت کی تفسیر کا اہل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن میں بغیر علم کے کہے تو اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے۔ من قرأ فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ترمذی باب ما جاء یفسر القرآن، حدیث نمبر 2874۔ ابو حسن صاحب اپنے اوپر رحم کیجئے اور یاد رکھیے کہ تفسیر قرآن کے بھی مآخذ ہیں جو علماء نے مرتب کیے ہیں۔ نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن، نمبر 2 تفسیر القرآن بالسنہ، نمبر 3 تفسیر القرآن باقوال الصحابہ و باقوال التابعین، نمبر 4 تفسیر القرآن بلغت العرب، نمبر 5 تفسیر القرآن بعقل سلیم۔ آپ نے آیت کا استدلال جو کیا ہے ان مذکورہ اصولوں میں سے کون سے اصول کے مطابق کیا ہے؟ نہ جانے کیوں غیر مقلدوں کو قرآن سے اتنی بیر اور نفرت ہے، وہ اب تک آیت انصات پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، اب آیت تضرع کو بھی منسوخ کرنے پر تل گئے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ مندرجہ ذیل آیات میں ابو الحسن نے تعارض ثابت کیا ہے۔ پہلے آیت کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اور آیت تضرع ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ سورۃ الاعراف۔ اے پیغمبر، اپنے رب کی یاد کرو اور اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، زور کی آواز کی بنسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام اور اہل غفلت میں سے مت ہو جانا۔ ابو حسن صاحب جس طرح آیت انصات سورہ اعراف کی ہے، آیت تضرع بھی اعراف کی ہے، آپ لوگوں نے محض سورہ اعراف کے مکی ہونے کی وجہ سے آیت انصات کو منسوخ کر دیا تھا، تو آیت تضرع بھی تو سورۃ الاعراف مکی کی ہے، یہ منسوخ کیوں نہیں ہوئی؟ ایک دوسرے سے تضاد کیسے نظر آتا ہے؟ آپ نے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مکمل سیاق و سباق سے معلوم ہوا کہ ان آیات مبارکہ میں جو نماز کے متعلق اتریں، یہاں مقتدیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب نماز میں بلند آواز سے قرأت کی جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔
تاکہ تم پر رحم ہو۔ اور ساتھ ہی ارشاد ربانی ہے کہ صبح و شام کے لیے پست آواز سے ذکر کرو۔ اب ان مذکورہ آیات میں حکم ہے کہ تم خاموش رہو، اور اس کے بعد حکم ہے کہ ذکر بھی کرو۔ تو اب ایک جگہ دو حکم متعارض ہیں، تو پھر اس کا حل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کی تشریحات و فقاہت میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلفظ ہی جواب، آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ احناف منطقی بحث کرتے ہیں اور ہمیشہ تعویل کرتے رہتے ہیں، لیکن آج یہاں آپ تعویل کے گورکھ دھندے میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ آپ نے اپنے عمل سے صاف ظاہر کر دیا کہ ہم ملا جیون کے مقلد ہیں، انہی کے اصولوں کے مطابق یہاں بھی دو آیتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ مجھے آپ کی بات بے چارگی پر رحم آتا ہے۔ کیوں اس پرخار وادی میں اپنی صلاحیت برباد کر رہے ہیں؟ کیوں کام دھندہ چھوڑ کر نااہلیت کے باوجود مجتہدین کرام کی اہم ترین ذمہ داری اپنے ناتواں کندھے پر رکھ رہے ہیں؟ کیوں ذلو اذلو کا مظہر عتم بن کر خود گمراہ ہو رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تفسیر بالرائے حرام ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ قرآن کی آیات میں مانوی تحریف کرنا حرام ہے؟ جس طرح آپ نے ان دو آیتوں کا انکار کیا ہے، آپ کے کسی عالم نے انکار کی جرات نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مقلدوں کے مذہب سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ابو حسن صاحب، یہ قرآن کریم ہے، بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں کھلواڑ کریں۔ کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آئیے، میں دو آیتوں کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ محترم، اس سے پہلے آپ کا پورا زور اس بات پر تھا کہ آیت انصات اور آیت فقرہ میں تعارض ہے، جس کی وجہ سے دونوں کو ساقط الحکم قرار دیا تھا، اور آج آیت تضرع کو اس آیت سے متعارض کہہ کر اسے ساقط الحکم قرار دے رہے ہیں۔ کل کہیں مکمل قرآن سے ہاتھ دھو کر ملحدین کا لقمہ نہ بن جاؤ۔ قابل ذکر ہے کہ اس طرح کا تعارض قرآن ہی میں نظر آتا ہے، احادیث میں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ یہاں اپنے مسلک کے خلاف احادیث میں توڑ مڑوڑ کرنا، پیوند کاری کرنا، اسے منسوخ کرنا، اسے دریا برد کرنا، اسے چشم پوشی کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ بچوں کا کھلونا ہے نا۔ آیت انصات کی تفسیر بالسنہ۔ سامعین کرام ذرا توجہ فرمائیں۔ آیت انصات یعنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کی طرف کان لگایا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت انصات جسے آپ نے ساقط کہا ہے، بھیا وہ محکم ہے، احادیث صحیحہ میں اس کی تائید و تفسیر موجود ہے۔ ان دو اصولوں کی موجودگی میں فروع کا سفر کیوں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ کیا یہ تعویل اصول کرخی کے مطابق نہیں جسے آپ لوگ شیطانی کہہ کر عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ سنیے حدیث نمبر 1۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق نماز سکھایا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی تمہاری امامت کرے، اور جب امام قرأت کرے تم خاموش رہو۔ عربی الفاظ ہیں، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمتم الى الصلاة فلیؤمکم احدکم واذا قرأ فانصتوا۔ رواہ احمد و مسلم۔ حوالہ دیکھیے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174، باب التشہد فی القراءۃ۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ امام بنایا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ قرأت کرے تم خاموش رہو۔ عربی عبارت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا رواہ ابو داود وابن ماجہ والنسائی واحمد۔ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین ہے، البانی نے بات کہی ہے، صحیح علی شرط الشیخین، ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189، ابن ماجہ صفحہ نمبر 61، سنن النسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368۔ یہ صحیح ابو داود جو شیخ البانی کی تصحیح علی یعنی تصنیف کردہ یا چوری کردہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 604۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقۂ نماز سکھایا، فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی امامت کرے، اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ عربی عبارت ہے قول علیہ السلام اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، رواہ البانی صحیح الجامع، اور البانی نے اس کو مسلم شریف سے لیا ہے۔ صحیح الجامع کی حدیث 6 نمبر 627 ہے، اور مسلم شریف کی حدیث 4422 کی ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ قول علیہ السلام وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، ابو ہریرہ و ابو موسیٰ، رواہ الامام احمد، الاستذکار رقم الحدیث 510 جلد نمبر 1۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں سے کوئی نماز پڑھائے تو نماز کا طریقہ سکھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو نماز پڑھاتے تو نماز کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، اور فرماتے کہ امام بنایا ہی جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن حطان ابن عبداللہ الرقاشی قال صلی بنا ابو موسیٰ قال ابو موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمنا اذا صلی بنا قال انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ سنن دارقطنی صفحہ نمبر 217، حدیث نمبر 1235، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، باب من قال یترک الماموم القراء۔ تنبیہ، اگر آپ آیت انصات ناقابل عمل ہوتی یا منسوخ ہوتی، اگر آیت انصات ناقابل عمل یا منسوخ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قول مروی نہ ہوتا۔ ان احادیث صحیحہ کے باوجود ان بد نصیبوں کا یہ دعویٰ کرنا بےہودہ ثابت ہوا کہ آیت انصات مکی ہے اور مکہ کے کافروں کے لیے نازل ہوئی، اور نعوذ باللہ مسلمان اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ واقعی آپ لوگ خود کو مسلمان اور قرآن کا مخاطب نہیں مانتے۔ ان منکرین آیت انصات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب خود صاحب قرآن سے صحابہ کرام نے اور ان سے ثقہ راویوں نے اس آیت کی تائید و تفسیر کر دی تو اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس وجہ سے کہ آپ کے دشمن احناف کا اس پر عمل ہے؟ آپ کو بہرحال ان کی مخالفت کرنا ہے؟ کیا اسے قرآن سے اور حدیث سے بھی ہاتھ دھو لیں گے دشمنی کے اندر؟ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ آیت تضرع کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں کریں گے، جس کو ہمارے خصم ابو حسن نے بطور دلیل کے اس کو پیش کیا ہے،
اور آیت انصات کو اس سے متصادم قرار دے کر کے آیت انصات کو منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجلس کا انتظار فرمائیں، انشاءاللہ تعالی عنہ کل کے مجلس میں یہ بات پیش کی جائے گی۔ آج کے لیے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔